السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصفی۔ پروگرام ایک جشن کے ساتھ، جشن امام علی الحادی علیہ السلام کی خصوصی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 8 فروری ہے، 6 رجب المرجب ہے اور مدد کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے گزار کیا کہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہے، جشن ہے امام علی الحادی المعروف امام علی نقی علیہ السلام، اور اس کے اوپر بہترین آپ کی زندگی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مختلف جہتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ 2 علماء کرام موجود ہیں۔ مولانا احمد علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں قوم المقدس ایران سے، اور مولانا رومان رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے۔ اپنے دونوں مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور اس جشن کے موقع کی مناسبت سے اس کی بھی مبارکباد پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی تبریک عرض کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ بالکل تبریکی تھوڑی سی گفتگو سے پروگرام کے ناظرین جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور چونکہ امام علی الحادی علیہ السلام کے موقع کی مناسبت سے پروگرام ہو رہا ہے، تو یہ ذکر کم ہوتا ہے، تو پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کی سیاسی زندگی کی، آپ کی جدوجہد کی، اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس پہ رہتے ہوئے کس طرح سے تشیع کا دفاع کیا، اور کس طرح سے مکتب محمد والے محمد علیہ السلام کو، کیونکہ خالص اسلام ناب تھا، خالص رسول اللہ کا جو دین تھا، اس کو کس طرح سے قیامت تک کے لیے آپ نے محفوظ فرمایا، کس طرح سے بیمہ کیا، کیونکہ اس وقت اب کچھ عرصے کے بعد غیبت شروع ہونے والی تھی، تو کس طرح سے ان ایام کے لیے بھی اپنے شیعوں کو جو ہے وہ تیار کیا، کیا کیا تعلیمات، ان تمام چیزوں پر قبل اس کی گفتگو کا آغاز ہو، سید احمد نقوی صاحب آپ کی طرف چلیں گے، امام کے کا تعارف پیش فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین۔ سب سے پہلے آج میلاد مسعود امام ہادی النقی علیہ السلام کی مناسبت سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اور تمام مومنین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس عظیم مولود کی ولادت کے صدقے ہماری زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی نورانی بنائے اور ان کی عظیم سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ امام ہادی یعنی امام علی النقی علیہ السلام، یعنی امام علی بن محمد علیہم السلام، امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ممبروں پر اور ہمارے جو محرم کے عشرے ہوتے ہیں یا سخنرانیاں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ مولا امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں بالکل کم ہی بیان ہوتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہیں، حالانکہ ہمارے 14 کے 14 نور ہیں اور وہ ہستیاں ہیں کہ اس مخلوق کے لیے، تمام عالم کے لیے ہادی ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، حق یہ بنتا ہے کہ انسان ان کی زندگی کی تلاوت کرے، انسان ان کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ اور ایک عظیم جملہ ایک عالم دین سے میں سن رہا تھا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو حدیث ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، کہ ہمارے شیعے ہماری مٹی، بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں،
اور یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہماری غمیوں میں غمگین ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی ایسے تو نہیں ہے کہ جیسے کہ مثلا ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں برتھ ڈے پر ہم کیک کاٹ دیتے ہیں اور بلاخر ان کی خوشی کے لیے ایک سما اور ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے درست ہے کہ وہ ولایت اور محبت، وہ عشق جو اہل بیت سے ہمارا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے عشق کریں۔ خدا کے بعد وہی ہستیاں ہیں جو جن سے محبت کی جا سکتی ہے، وگرنہ کائنات میں کون ہے جو ان کے علاوہ جس سے محبت کی جائے؟ سبحان ان اللہ، سے ہی سبحان محبت اللہ۔ کی جائے۔ لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے جو حدیث آئی؟ کیونکہ جب کسی چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے آغا موسوی، جب کسی چیز پر فوکس کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے۔ اب حدیث امام کی طرف سے کہ یفرحون بفرحنا، کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، تو ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ یفرحون بفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہونے کا مطلب یعنی کیا؟ اچھے کپڑے پہننا، ٹھیک، وہ پہن لیے ہم نے، ہاں ہم نے اپنے آپ کو اس انداز سے آراستہ پیراستہ کر دیا، لیکن مطلب کیا ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوں؟ کہ آپ اگر بازار میں جائیں، محفل میں جائیں، کسی جگہ جائیں، اور اگر آپ کے نارمل ویسے کپڑے ہوتے ہیں، اگر آپ اس دن خوشبو لگا کے جاتے ہیں، معطر ہو کے جاتے ہیں، نیا لباس پہن کے جاتے ہیں، تو طرف مقابلہ آپ سے پوچھے گا کیا ہوا ہے کہ آج تم نے نئے کپڑے پہنے ہیں؟ آج نہ عید فطر ہے، نہ عید قربان ہے، کون سی مناسبت ہے کہ جس مناسبت کی وجہ سے تم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں؟ یہ کپڑے خود پیغام ہوتا ہے کہ کوئی آج مبارک دن ہے جس کی وجہ سے میں خوش ہو رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، واہ بے شک ایسے۔ جیسے دیکھیں نا، ہم عید فطر پہ، عید قربان پہ، جس معاشرے میں بھی آپ چلے جائیں، پاکستان ہو، ہند ہو، آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، اچھے کپڑے بچوں کو تیار کیا رہا ہوتا ہے، رات سے بچے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، مہندیاں لگ رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا اسباب فراہم کی جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کل عید ہے۔ لیکن ہم جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، کہلوا رہے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو پیروے مکتب اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیا ہمارا دن وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا جس دن ہمارے امام کی آمد ہو رہی ہے؟ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے۔ کیا ہمارا وہ دن جس دن امام اس دنیا میں آئے ہیں اس کو عید کے طور پر ہم نہیں منا سکتے؟ ہمارا ہادی امت پر حجت جس دن اس کائنات میں آئے ہیں اس کو ہم اس انداز سے سیلیبریٹ اور خوشی نہیں کر سکتے؟ بالکل کرنا کیا ہمیں چاہیے۔ یہ حکم نہیں ہے؟ اچھا کیسے کرنا چاہیے؟ ہم تو اپنے گھروں میں ویسے عادی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ حکم جو ہے فرہنگ سازی ہے۔ اپنے ماحول کو اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی دور میں، کس حکومت میں ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے فضائل سے روکا جائے، ہو سکتا ہے اس مجلس و عزاداری کو اس انداز سے آپ برپا نہ کر پائیں، لیکن گھر میں آپ جب اچھے کپڑے بچوں کو پہنائیں گے، وہ بچہ پوچھے گا بابا آج کیا ہے، آج کیا ہے، آج کیا ہوا ہے؟ وہ جیسے وہ سوال کرے گا کہ کیا ہوا ہے، آپ مجبور ہیں پورا تعارف اہل بیت علیہ السلام کا اس ہستی کا کرائیں گے کہ آج ولادت ہے امام ہادی النقی علیہ السلام کی، تو بچے کے ابتدا سے، بدو تولد سے، اس بچپن سے محبت امام ہادی آپ اس کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، بے شک عشق سے آشنا کر رہے ہیں آپ۔ یعنی ہمارے گھر میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں، ہمارے بزرگوار استاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جب دوسرے دن ہو، آدھی دن ہو، آپ بچوں کو کوئی گفٹ دیں نہ دیں، آپ ان کو روزمرہ کوئی آپ گفٹ دیں نہ دیں، لیکن میں آپ سے تقاضا یہ کرتا ہوں، جس دن کسی امام کی ولادت ہے، غدیر کا دن ہے، اور اگر مباہلے کا دن ہے، تو بچوں کو بٹھا کے کوئی اچھی چیز گفٹ دیں تاکہ بچے مجبور ہوں، بابا آج کیا ہوا ہے؟ آج ولادت ہے ہماری حجت کی، ہمارے ہادی کی۔ تو یہ ماحول کریٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، یفرحون بفرحنا کا مقصد کیا تھا جس پر میں فوکس کر رہا تھا زیادہ، اور اس کے بعد حقیقت میں امام ہادی علیہ السلام کا تعارف میں کیا کروں گا، میری کیا بساط ہے، وہ تو تقریباً نام سے تو سب آشنا ہے۔ یفرحون بفرحنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب خوش ہو رہے ہیں، ہماری
हमारी सीरत उस दिन पढ़े, हमारी जो जिंदगी है हमने कैसे जिंदगी गुजारी। आप तक तो दीन आसानी से पहुंच गया ना, अब आप मातम कर रहे हैं आजादी से, आप जिंदगी कर रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, आप एलबेट टीवी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, कोई रोकने वाला नहीं है और न ही कोई रोक सकता है। ये तो सुनो कि हमारे इमाम हादी ने जिंदगी कैसे की। अल्लाह अकबर, ये तो लोगों को बताओ, इस नस्ल को बताओ कि इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी उनकी उम्र थी और इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या अजीम मारिफ हमें दे के गए हैं। ये तो बताओ लोगों को। अगर नहीं बताएंगे तो हकीकत में हक तलफी है। हम हकीकत में उस अंदाज से मौला इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ नहीं करवा रहे। इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि आप जानते हैं, इमाम का नाम अली है, इमाम का नाम अली, इमाम की कुन्नियत अबुल हसन है, क्योंकि अरबों में रवाज है, हमारे पाकिस्तान में तो कुन्नियत वगैरह का ज्यादा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अरबों में कुन्नियत भी होती है, लक़ब भी होता है, इस्म भी होता है। नाम मौला का अली और कुन्नियत जो होती है या अब से शुरू होती है या उम से शुरू होती है। तो मौला की कुन्नियत क्योंकि उनके फर्जंद इमाम हसन अस्करी हैं, इसीलिए उनकी कुन्नियत अबुल हसन है अलैहिस्सलाम। और मौला के जो अलकाब हैं, मौला का एक लक़ब हादी है, मौला का एक लक़ब जो है नकी है, और मौला को जो कुन्नियत है अबुल हसन अस्सालिस। देखें, आप जब रिवायात को पढ़ेंगे ना तो इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत अबुल हसन है। आप देखेंगे दूसरे अइमा की भी कुन्नियत आपको अबुल हसन मिलेगी, तो ये अबुल हसन अस्सालिस हैं, तीसरे अबुल हसन। अच्छा, इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जल्दी में गुजरूं क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया। मौला इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 220 हिजरी में जो है वो मसनद इमामत पर बैठते हैं। और ये आपकी जो अक्सर सवाल करते हैं कि उम्र 8 साल है, उम्र 10 साल है, उम्र 9 साल है, 8 साल में इमाम कैसे बन गए, 8 साल में ये इमाम के मरहले तक कैसे पहुंचे। जैसे कि हम आम आदमी, आम लोगों की बात कर रहा हूं, हम मुकल्लफ तब बनते हैं जब हमारी उम्र 15 साल बनती है। हम या नमाज हम पर वाजिब तब होगी जब हम बालिग होते हैं, 15 साल उम्र होती है। लेकिन इमाम उसको कहते हैं जो 8 साल उम्र है लेकिन हादी है, हुज्जत है। उनकी बात नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे, उनकी बात नहीं मानोगे गुमराह हो जाओगे, उनकी बात नहीं मानोगे तो सीधे रास्ते से हट जाओगे। 8 साल में हकीकत में मौलाए इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मसनद इमामत की मराहिल उस अंदाज से तय करते हैं। और मुद्दत इमामत जो इमाम की है वो 33 साल लिखते हैं, और मौला की टोटल उम्र 41 साल है। 41 साल, 41 ईयर्स, इतने कम अरसे में 8 साल में इमामत मिली है। 41 साल की उम्र में मौला इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर देकर 254 हिजरी कमरी में सामरा के शहर में शहीद कर दिया जाता है। ये अगर जिंदगी बताएं इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कि वो मदीने में थे, तो उस टाइम मामून परेशान था कि अगर ये मदीने में रहेंगे तो मेरा तख्त और सल्तनत, भले घर में बैठे हैं, भले कच्चे घर में बैठे हैं, लेकिन इनका वजूद हमारे लिए खतरनाक है। डरते थे इनके वजूद से, क्योंकि अगर इन्होंने बोला तो हमारा कुछ नहीं रहेगा। जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप जिंदगी में पढ़ते हैं, इसी तरह इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के हालात हैं। बहरहाल थोड़ा सा सियासी उसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारी नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी यूथ के लिए जानना इंतहाई जो है वो जरूरी है। सैयद रहमान हमारे पास मौला अमीर मोमिन की जवान से इस वक्त मौजूद है। आपकी जानिब बढ़ेंगे। मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली अल हादी अलैहिस्सलाम से एक ज़ियारत जामे कबीरा मंसूब है, ज़ियारत जामिया कबीरा मंसूब है। मैं चाहूँगा थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डाल दें, इसको खोलें जरा कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि नेमतिन व अस्सलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। क़ाला अली नक़ी अलैहिस्सलाम मन इत्तक़ल्लाह युत्तक़ा। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में जश्न विलादत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। वक्त इमाम की खिदमत में
मुबारकबाद पेश करते हैं। जवार अमीर में हम बैठे हैं तमाम मोमिन मोमिनात की जानिब से बारगाह अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में उनके फर्जंद हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करते हुए इमाम से तवस्सुल करते हैं कि मौला अपने तमाम चाहने वालों पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के तमाम शियों पर निगाह करम फरमाएं और ईदी के तौर पे ज़हूर इमाम की ताजील की दुआ फरमाएं। बेहतरीन सवाल आपने किया है और जिस तरह अहमद नकवी भाई ने आगाज किया इमाम की ज़िंदगी के हवाले से, मैंने इमाम के कौल फैसल से आगाज किया कि इमाम बयान करते मनी तक़ल्ला युत्तक़ा, जो भी अल्लाह से डरेगा सारी दुनिया उससे डरेगी। इमाम ने तौहीद के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि अगर तुम लीडर बनना चाहते हो, खौफ इलाही को अपनी ज़िंदगी का सिपाही बनाना चाहते हो, तो ये वो सिपाही है कि जो तुम्हें दुनिया के हर शर से महफूज रखेगा। लिहाजा अपने आप को तौहीद के ईवान में दाखिल कर दो, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुजूर पेश करो। आपने ज़ियारत जामे कबीरा के हवाले से गुफ्तगू की, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ज़ियारत है कि जिस ज़ियारत के हवाले से उलमा ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है और इस वक्त तो काफ़ी शरह भी आ चुकी हैं। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी दामतिल्लाहु आली की भी शरह आ गई है जिसमें उन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू की है फ़ज़ाइल के हवाले से, मतन के हवाले से, सनद के हवाले से। मुकम्मल तौर पे अगर मैं आपके सामने पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए कहूँ तो ये वो ज़ियारत है कि जिसके मुतालिक खुद कहा जाता है कि जब शियों ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हुजूर में जाकर गुजारिश की कि मौला हमें कोई ऐसी ज़ियारत तालीम फरमाए कि जो ज़ियारत कामिल हर इमाम के लिए हो, हम उस ज़ियारत के ज़रिए जिस इमाम की भी ज़ियारत करना चाहें, चाहे करीब से चाहे दूर से, तो हम इमाम की ज़ियारत कर सकते हैं। तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इस ज़ियारत को सादिर किया और मुख्तसरन ये है कि इस ज़ियारत का जो रावी है वो रावी एक उस ज़माने का शख्स था कि जिसने इमाम की बारगाह में गुजारिश की थी, जिसका नाम मूसा इब्न इमरान नखई है, कि जिसने इमाम से गुजारिश की और इमाम ने उसकी गुजारिश पे ये ज़ियारत तालीम फरमाई। इस ज़ियारत के हवाले से खुद अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि ये वो मुफस्सल ज़ियारत है कि हम जिस इमाम की भी ज़ियारत करना चाहें उसकी ज़ियारत इन ज़ियारतों के फ़िक्रों से हम कर सकते हैं। आप बयान करते हैं, अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने बयान भी किया है मुकाशफा की सूरत में भी कि खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने इस ज़ियारत की तरफ हमें तवज्जो दिलाई। अभी 2-3 हफ्ते कबल मैं सामर्रा गया था तो ये ज़ियारत जामे कबीरा के हवाले से जब वहाँ पे कुछ अरब बैठे हुए थे और ज़ियारत पढ़ रहे थे, तो उसमें एक शेख बैठे थे कि जिन्होंने इस ज़ियारत की फ़ज़ीलत पहले बयान की कि ज़ियारत जामे कबीरा की फ़ज़ीलत क्या है। उसमें वो अर्ज़ कर रहे थे कि ज़ियारत जामे कबीरा के ज़रिए इंसान अगर चाहे तो अपने आप को अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से करीब कर सकता है। फ़िक्रे देखिए आप, खूबसूरत फ़िक्रे हैं। आगाज़ होता अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत आप पर मेरा सलाम हो। उसके बाद जो आगाज़ हुआ मादनिल हिक्मा, यानी आप हिकमत के मादन है, मारिफतिल्लाह, आप अल्लाह की मारिफत का वो महल हैं, महाले यानी आप अल्लाह की मारिफत का वो महल है कि जिसमें अगर कोई दाखिल हो जाए तो वो मारिफत इलाही के कदफ को लिए बगैर, मोती को लिए बगैर बाहर नहीं आ सकता। फिर उसके बाद उलमा बयान करते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत, अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत और ख़ास तौर से अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम की इमामत पर ये वो मुफस्सल दलील है कि जिसके हवाले से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत के फ़िक्रे को सादिर किया है। आप जब ज़ियारत पढ़ेंगे तो एक फ़िक्रा आता है, बिकुम फ़तहल्लाहु व बिकुम यख्तिमुल्लाह। आप अहले बैत नबुव्वत वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ने हर चीज़ का आगाज़ किया और आप ही वो शख्सियतें हैं कि जिन पर अल्लाह हर चीज़ का इख्तिताम करेगा, अंजाम करेगा। व बिकुम युनज़्ज़िलुल गैस, आप ही के ज़रिए अल्लाह बारान रहमत का नुज़ूल करता है। आप ही वसीला रहमत इलाही हैं। आप ही वो हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। तो ज़ियारत जामे कबीरा अगर मैं आज अहले बैत टीवी के इस खूबसूरत जश्न विलादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के तमाम नाज़रीन की खिदमत में तोहफ़ा पेश करूँगा कि आप इस ज़ियारत जामे कबीरा के ज़रिए अगर चाहें तो अपनी मादी दुनिया के भी तमाम तर तोहफ़ों को हासिल कर सकते हैं, रूहानियत के मदारिज को भी तय कर सकते हैं। और ख़ास तौर से आज चूँकि इमाम के नाम से ये प्रोग्राम है, इमाम की विलादत की तारीख़ भी है, इमाम की खिदमत में इस ज़ियारत को पढ़ने के बाद इस ज़ियारत के सवाब को हदिया करें। और जब आप कुर्बत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हासिल करना चाहते हैं
تو بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جس میں امام زمان علیہ السلام نے خود شیعوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اگر تم مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو زیارت جامع کبیرہ پڑھو۔ علماء نے بیان کیا کہ ذات سبحان جامع اللہ، کبیرہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے علماء نے بیان کیا کہ چونکہ ذات جامع کبیرہ ہر امام سے منسوب ہے، یعنی یہ کوئی کسی ایک امام سے مخصوص نہیں ہے، ہم 12 اماموں میں سے جس امام سے بھی قریب ہو کر یا دور سے ہم زیارت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے، لہذا اسے پڑھ سکتے ذات ہیں جامع کے نام سے یاد کبیرہ۔ کیا جاتا ہے۔ معرفت امام، فضائل ائمہ معصومین علیہ السلام، اہل بیت کے صلی فضائل اللہ، کا اگر ہمیں ادراک کرنا ہے تو ایک مرتبہ میں اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جس لینگویج کو بھی آپ جانتے ہیں عربی زیارت پڑھیں، اس کے بعد اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کے دل میں ولایت اہل بیت علیہ السلام کے واہ واہ کس واہ، طرح سبحان ستارے اللہ، روشن ہوتے ہیں۔ بس میں المختصر اللہ، یہ کہوں گا کہ فضیلتوں پہ فضیلت میرے امام کی ہے، زمیں تا ہائے ہائے، آسماں شہرت میرے امام کی ہے، نہ راستوں کی صعوبت نہ سرحدوں کی فصیل، جہاں بھی جاؤ حکومت میرے امام کی۔ انشاءاللہ بارگاہ امیر میں آپ سب کی طرف سے ہم نائب زیارت بھی رہیں گے اور ذات جامع کبیرہ بھی پڑھیں گے، یہ ہماری طرف سے آپ سب کے لیے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ناظرین جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور مزید ہم پوری کوشش کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور جہدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جہاد ہمارے سامنے بہت زیادہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جہدوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ابواب علوم کے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے اذہان عالیہ کے اوپر روشن ہو سکے، کھل سکے۔ جناب احمد علی نقوی صاحب گفتگو آپ نے چھوڑی تھی امام کی سیاسی زندگی کے اوپر، آپ بات کر رہے تھے کہ مختصر ترین زندگی، امامت کا جو پیریڈ تھا وہ بھی مختصر مگر کام بہت ہی جامع اور بہت ہی مضبوط، کس طرح سے وہ کیا مراحل تھے، کس طرح سے اپنے شیعوں کو مجتمع کیا، آمادہ کیا غیبت کے لیے، آمادہ کیا کہ جب تم بنا امام کے رہ جاؤ گے، یعنی امام پردے میں ہوں گے، امام تو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے مگر تم امام سے اس طرح سے رابطہ نہیں کر پاؤ گے جس طرح سے ایک فزیکل اپیرنس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک پوری قوم کو تیار کرنا ایک معمولی کام نہیں ہے، ایک بہت ہی دشوار کام ہے۔ اس کے مراحل کیا تھے، سیاسی معاملات کے اوپر آپ نے گفتگو چھوڑ دی، اس کو تھوڑی سی مکمل کی گیا تھا۔ یہ کا بہترین سوال ہے، اور آج کل کے اس حالات سے یہ جی آج بھی ویلڈ ہے، سازگار سوال ہے۔ آج بھی جی ویلڈ جی، ہے۔ آج بھی ویلڈ ہے۔ بلا کر ان کی زندگی تو تا قیام قیامت ہمارے لیے نمول عمل ہے، کسی خاص زمانے کے ساتھ ان کی زندگی مخصوص نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جو ان کی زندگی اور ان کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس دور کا رہنا سہنا، لباس، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے، اپنے کلچر کے مطابق زندگی کریں، لیکن جو اصول اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں ان اصولوں کو کبھی بھی وہ اصول کہنا نہیں ہوں گے۔ وہ کبھی بھی ان اصولوں کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اصول قدیمی ہو گئے ہیں، اب ان کی عمر ختم ہو گئی ہے، اب یہ ان اصولوں پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پرانے اصول ہیں، پرانا اصول اہل بیت کا نہیں ہوتا، ان کا اصول تا قیام قیامت ہے۔ اگر ان کی زندگی کے اصولوں پر انسان زندگی کر لے تو اس کی زندگی نورانی ہو جائے گی۔ کیونکہ اہل بیت آغا علیہ السلام، ایک طالب علم ہوں، ایک تھوڑی سی گزارش کروں، اگر اس میں گنجائش ہو تو اس کو ایڈ کیجیے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اصول پرانے نہیں ہوتے کہ وہ ناطق قرآن ہے، کیونکہ قرآن بھی قیامت تک پرانا نہیں ہوگا، ہر جنریشن کو ہر 15-20 سال کے بعد اس کو نئی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ علمی پیاس بجھا دیتا ہے سب کی۔ تو اہل بیت کا کلام جو کہ امام الکلام ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پرانا ہو سکتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی، میں نے کہا تھوڑا سا ہدیتاً 2 جملے میں بھی اس کے اندر شامل کروں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل ایسے ہی آگا۔ ایک شکیب ارسلان ہے اہل سنت کے بڑے عالم دین، تو آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ وہ شکیب ارسلان جب اپنے حلقے میں گیا، اس کے جو مذہب کے ماننے والے تھے، اس کے فرقے کے جو ماننے والے تھے، وہاں پر گیا تو کسی نے اعتراض کیا کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے، وہ سید رضی کا کلام ہے۔ ہم تو شکیب ارسلان نے ان سے پوچھا، اچھا یہ مجھے بتائیں اگر یہ کلام امیر المومنین کا نہیں ہے تو کس کا کلام ہے آپ کی نظر میں؟ تو اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے سید رضی کا کلام ہے، سید رضی نے یہ کلام لکھا ہے، اپنی طرف سے یہ
خطبے بنائے ہیں، اپنی طرف سے یہ حکمتیں بنائی ہیں، اپنی طرف سے یہ لیٹر لکھ دیے ہیں. تو شکیب ارسلان ہیں سنی، لیکن الحق کو الفضل و ما شہدت بہلادا، فضل تو وہ ہے جو خود دوسرے کہیں کہ علی علی ہے، ہم تو سب علی علی کر رہے ہیں. تو اس مجمع میں، اس سارے کلچر میں، اس سسٹم میں شکیب ارسلان نے ایک عظیم جملہ کہا. اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے خطبے سید رضی نے لکھے ہیں، یہ ساری حکمتیں سید رضی نے لکھی ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں، اس نے کہا میں ادیب ہوں، میری کئی کتابیں ہیں، میرے کئی شعر ہیں، میرا دیوان ہے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں آپ مجھے مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو مانتے ہیں. کہا میں چیلنج سے کہتا ہوں خطبہ تو اور کی بات ہے، اور بات ہے علی امیر المؤمنین نے جو حکمتیں لکھی ہیں نہج البلاغہ میں، جو ان سے نقل ہوئی ہیں، ایک حکمت اگر 30 سید رضی جیسے مل کے بیٹھ جائیں، ساری زندگی ان کی صرف ہو جائے، ایک حکمت بھی علی جیسی نہیں لکھ سکتے. تو یہ ان کا کلام ہے، کس میں طاقت نہیں ان جیسی کوئی حکمت یا ان جیسا خطبہ، ان جیسا کوئی کلام یا لیٹر لکھ پائے. مولا امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں بہت آپ نے اہم سوال کیا کہ دیکھیں ان کو کٹھن حالات میں رکھا گیا. متوکل ایک بڑا ظالم حکمران تھا، قسی القلب حکمران تھا، شقی القلب حکمران تھا. تو یہ اس دور میں مولا نے، کیونکہ ہر امام کی ذمہ داری ہدایت تو ہے نا، جیسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ظلم کے باوجود جو مولا پر کیا گیا، لیکن مولا نے صحیفہ سجادیہ کی صورت میں اور غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر ان کو تعلیم قرآن کی صورت میں مولا نے خدمت انجام دی. اور آج تک یہ قرآن اس انداز سے لوگ پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں ہدیہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا. تو امام ہادی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مولا نے ایک جو بہترین کام کیا، اس دور میں جو شبہے ہوتے تھے، اس دور میں جو اشکالات ہوتے تھے، اس دور میں جو مسائل ہوتے تھے، تو سیدھی سی بات ہے کیا کرتے. تو امام کے دور میں امام رضا علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، ان ائمہ، یہ جو چار آپ کو آخری امام نظر آ رہے ہیں جن کی زندگی بہت کم پڑھی جاتی ہے، وکالت کا دور تھا، وکیل بنانے کا دور تھا، کیونکہ ڈائریکٹ مجمع میں نہیں جا سکتے تھے امام، وہ نظر بند تھے. دیکھیں امام حسن عسکری بھی قید و بند میں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، امام دہم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا تھی، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں. ان تینوں چاروں اماموں نے وکلا کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا. اب دیکھیں اس دور میں غالیوں کا دور تھا. غالی وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہ اماموں کو سجدے کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. جب مولا کے ایک وکیل نے، علی بن محمد کے نام سے مولا کے وکیل نے لیٹر لکھا، مولا یہ تو آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو غلو کیا ہوا ہے، ان سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہ عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں. تو مولا امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر لیٹر لکھا، جواب لکھا کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں، ہم خدا کے عبد ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم قیام بھی کرتے ہیں، ہم قعود بھی کرتے ہیں، ہم عبد الہی ہیں، معبود ہمارا کوئی اور ہے. ہاں عبد ایسے بنے ہیں کہ جو تمہیں کرنا چاہیے کہ ہم عبد ہیں، ہم خدا کی مخلوق ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. یہ تم ہمارے شیعوں تک پیغام پہنچاؤ کہ ہم عبد الہی ہیں. اسی طرح اس سلسلے کو اگر آگے بڑھایا جائے، یہ وکلا کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ وکلا کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. یہ غالیوں کو جواب دیا گیا، اور خلق قرآن کے حساب سے جو شبہ مولا کے دور میں کیا گیا کہ قرآن جو ہے مخلوق خدا ہے یا نہیں، اگر مخلوق خدا ہے تو قدیم ہے یا حادث ہے. عجیب و غریب کلامی شبہ ایجاد کیے جا رہے تھے. یہ تو مجھے بتائیں ان سب شبہات کا، سوالوں کا، کوسچنز کا کون جواب دیتا تھا؟ امام ہادی علیہ السلام. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں لیٹر آتے تھے اور مولا مخفیانہ طریقے سے چھپ کے وہ پیغام اپنے وکیل تک پہنچاتے تھے. اور آج تک جو ہمارے یہ عقائد، یہ کتابوں کی صورت میں جو ہزاروں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ انہی اہل بیت علیہ السلام کی مرہون منت ہیں. انہوں نے ہمیں یہ عقائد سکھائے ہیں. اگر ان عقیدوں سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے، وہ انسان منحرف ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا. اور بہترین طریقہ وکلا کا ہے. انسان خود ڈاکٹر بنے گا، خود مجتہد بنے گا، خود فقیر بنے گا تو بیمار ہوگا، اس کا علاج بھی نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بیمار کر دے گا.
اگر انسان علماء کی طرف رجوع کرے گا، وکلاء کی طرف رجوع کرے گا، جنہوں نے دین سمجھا ہے، جن کو دین فہمی ہے، اگر ان کی طرف رجوع کرے گا تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ انسان خود دانشور بنے ہوئے آج کل، انسان خود کہہ رہے ہیں کہ میں دانشور ہوں۔ بھائی کیسے دانشور ہو جب خود ڈاکٹر نہیں بن سکتا، جب خود انجینئر نہیں بن سکتا، جب خود کچھ اور نہیں کر سکتا؟ امام کہتے ہیں میرے وکیل کی طرف رجوع کرو۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں میں بیٹھ کر حشام بن حکم جائے اور مناظرے پیش کرے، ہمارے دین کا دفاع کرے، فتویٰ پیش کرے۔ زرارہ بن آیون جائے لوگوں میں، ہماری احکام اور ہماری احادیث کو بیان کرے۔ خود مفتی نہ بنو، اہل بیت علیہ السلام کے وکلاء کی طرف جا کے آپ ان کی خدمت میں جائیں، ان سے سوال جواب کریں۔ وگرنہ یہ سارے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان ہو یا دنیا کے کسی بھی، اصلا انہوں نے پریشان کر دیا ہے، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے۔ اصلا ان کو کیا کہا جائے، ہر کوئی ممبر پہ آتا ہے، نہ ممبر پہ آنے کے لیے کوئی خد و خال ہے، ممبر پہ لیے ہمارے ہاں مفتیوں کی فوج بنی ہوئی ہے۔ ہاں کوئی ڈرائیور تھا پہلے، وہ بھی آ رہا ہے ممبر پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ الٹا سیدھا اور سارا کچھ بیان کر رہا ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آگے جا کے میں بیان کروں گا حضرت عبدالعظیم حسنی کا عظیم کارنامہ جو ہمارے لیے گفٹ ہے۔ میں آپ عبدالعظیم حسنی سرکار پہ واپس آتا ہوں، ٹھیک ہے، متصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نعمان صاحب انہوں نے رابطے کے اوپر بات کی ہے کہ وکلا کی جانب، اب اس میں جھوٹے وکیل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جی اصلی وکیل ہے جی آ جاؤ پھر، تو اس کے لیے بھی تو کوئی نشانیاں ہوں گی نا کہ بھئی وکیل کون ہے، راویان حدیث کون ہے، کن کے کون امام کا کلام سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور کون نہیں۔ دعوے تو کوئی بھی کر سکتے ہیں، آج تک لوگ پیغمبری کا جو ہے وہ نبوت کے دعوے دار ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ٹھوس جو امام نے فارمیٹ دیا، تھوڑا سا رومان بھائی اس کے اوپر بات ہو جائے، پھر میں شاہ عبدالعظیم حسنی بات ہوں، کیونکہ بڑی اہم بات ہے جو احمد بھائی نے اس وقت چھیڑی ہے اور وہ ان سے ضرور سنیں گے۔ جی رومان صاحب اس کو آپ مکمل کیجیے، بسم اللہ۔ جی الحمدللہ، ہم جس فقہ جعفری سے ہمارا تعلق ہے اور جس امام کی ولادت کا یہ جشن منا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں ان تحفوں سے نوازا ہے کہ ہم کسی بھی زندگی کے گوشے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں تشنہ حیات نہیں ہے، ہمارے پاس دوا موجود ہے، ہم اپنی بیماری کی تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں کہ ہم واقعاً بیمار ہیں۔ بڑی اچھی بات ابھی احمد بھائی نے بھی کہی کہ المیہ یہ ہے کہ جسے دیکھیے وہ مفتی زمانہ بنا ہوا ہے، جسے دیکھیے وہ خطیب زمانہ بنا ہوا ہے، کوئی ایک ایسا سلیبس، کوئی ایک ایسی شرط نہیں ہے کہ یہاں پہ جانے کے لیے یا اس گفتگو کو کرنے کے لیے یہ ادب و آداب ہوں۔ آج زمانہ بڑا ہی پرآشوب ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے خود نشانیاں بتائی ہیں کہ ہر عالم عالم نہیں ہوتا، لباس پہننے والا ہر شخص عالم نہیں ہے، اس کا دھوکہ تمہیں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام کیا حدیث، خود امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ کون عالم ہے، معتبر کون ہے، کس کی گفتگو تمہیں فائدہ پہنچائے گی، کس کی طرف تم رجوع کرو، تو امام نے جو علامتیں، جو سائنس، جو نشانیاں بیان کی ہیں کہ دیکھو وہ کئی نفسانی خواہشوں کا غلام تو نہیں ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دنیا دار بہت ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی شہرت طلبی کی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ صرف اپنی شہرت چاہتا ہے۔ اگر وہ شخص کہ جس کو دیکھ کر تمہیں تمہارا اللہ یاد آ رہا ہے، اگر وہ عالم دین کے جس کی گفتگو سے، جس کے کردار سے، جس کے عمل سے تم خدا کے دین کے قریب ہو رہے ہو، یہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ خود امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ کسی نے آ کے امام سے پوچھا، مولا میں تبلیغ دین کے لیے جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ امام نے بیان کیا کہ خاموش رہو۔ اس نے کہا مولا خاموش رہیں گے تو ہم کیسے گفتگو، کیسے تبلیغ کریں گے؟ تو امام نے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کلام ہے، ابھی آپ نے کہا کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی کلام کا امام ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے پاس اتنی معرفت ہونی چاہیے۔ امام نے کہا، اس اپنے قول کے ذریعے بیان کیا کہ تمہارا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تمہارا کردار تمہارے علم و عمل کی گواہی دے، تم اپنی زبان سے صرف لفاظیاں نہ کرو بلکہ تمہارے اعمال کے ذریعے، تمہارے عمل کے ذریعے، اعضاء و جوارح کے ذریعے پتہ چلنا چاہیے کہ تم فقہ جعفری کے مبلغ ہو۔ آج سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب کچھ سلیبس بھی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ جہلا کا اس قدر آج ازدحام ہے کہ لوگ علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پہلے کا دور تھا، ہم لوگوں کے بچپنے کا زمانہ تھا کہ خطیب اگر ممبر پہ خطاب کرنے بیٹھتا تھا تو سامعین میں بھی اتنی لیاقت ہوتی تھی
اتنی استعداد، اتنی علمی صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ تاریخی حوالے سے، ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے، فضائل محمد والے محمد علیہ السلام کے حوالے سے اتنی معلومات ہوتی تھی کہ وہ خود بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، کہ آج ہمارے یہاں علم دین کا اتنا فقدان ہے کہ اگر جو ظاہری چیزیں ہیں، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، افسوس یہ آتا ہے کہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی کے پاس نمبر ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو مبتدا بے سوالات ہیں۔ ہم وضو کیسے کریں، غسل کا کیا طریقہ، تو یہ سوچنا چاہیے۔ خاص طور سے میں والدین اور پیرنٹ سے گزارش کروں گا کہ اس زمانے میں اپنے بچوں کو بچپنے میں علم دین سکھا دیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ 1 سے 1.5 منٹ میں ختم کر کے پھر میں احمد بھائی کی طرف آپ کو کہوں گا کہ آپ پہنچے۔ رجب علی خیاط رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف انسان تھے، اور ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ کوئی دینی تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں، کسی عہدے میں انہوں نے داخلہ نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے ریاضت نفسی کے حوالے سے وہ کمال حاصل کیا کہ جہاں پہ ہر انسان کا پہنچنا آسان نہیں ہوتا، ان سے لوگ دینی مسائل اپنی روحانیت کے اعتبار سے، مادیت کے حوالے سے سوال کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اس درجے پہ کیسے پہنچا۔ لوگ جب ان سے انٹرویو لینے لگے کہ اس کمال کو آپ نے کیسے حاصل کیا، وہ بیان کرتے کہ میں ہر شب میں مسجد میں جا کے بیٹھتا تھا اور لوگوں واہ، کے قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھتا تھا، جہاں دیکھتا تھا کمی ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی کی تلاوت قرآن میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، میں اسی کی اصلاح کرتا تھا۔ ایک شب میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 بچے آپس میں لڑتے ہوئے میرے پاس آئے۔ ایک شخص، بچہ جو مغلوب ہو گیا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس لڑکے سے بچا لیجیے۔ میں نے موقع غنیمت جانا، میں نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اس نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو اس میں غلطیاں پائی جانے لگی۔ جب غلطیاں پائی گئیں تو میں نے اس کی اصلاح کی۔ رات ختم ہو گئی، میں صبح اپنے گھر گیا، میرے دروازے پہ دق الباب ہوا، ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا، ایک درویش صفت انسان تھا، اس نے کہا کہ رجب علی خیاط، کل رات میں جو تم نے عمل انجام دیا، خدا کی اللہ خوشنودی کی خاطر تم نے جو عمل کیا تھا، اس کا ثواب تم مجھے ہدیہ کر دو، میں تمہیں علم کیمیا اور علم سیمیا کا مالک بنا دوں گا۔ رجب علی خیاط نے کہا کہ اگر تمہارا علم میرے اس عمل سے بہتر ہوتا تو تم مجھے دیتے کیوں؟ سمجھ میں ہمیں کیوں جی، یہ آیا کہ قرآن مجید واہ کی واہ واہ تعلیم، واہ، دین کی تعلیم ہمیں اس کمال تک پہنچا دے گی کہ جہاں پہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم علم دین کو بچپنے میں اپنے بچوں، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن علیہ اللہ السلام سے صلی اللہ وصیت کی کہ اپنے بچوں کو بچپنے میں دین اور ادب سکھا دو تاکہ بڑے ہونے کے بعد کوئی انہیں گمراہ نہیں کر سکے۔ نہ آج کر المیہ سکے۔ یہ ہے کہ ہم 3 سال 4 سال کے بچے کو اتنی دنیا سکھا دیتے ہیں کہ اس کے پاس پھر بڑے ہونے کے بعد دین سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ کوشش کریں ہم کہ امام علی نقی علیہ السلام کی حدیثوں کو سلام بچپنے میں یاد کریں۔ من اتقی اللہ یتقی، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر سارا زمانہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہ تمام اس تر سے وہ باتیں ہیں کہ سبحان جو اللہ۔ اگر ہمیں بچپنے میں سکھا دی جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کون امام کا کے در کا غلام عالم دین ہے کہ جو ہمیں امام کی طرف لے جائے گا، خدا کی طرف لے جائے گا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں باعتم پایا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو جو عصری تقاضے ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی۔ پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے کیا رائے حل ہے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، کامل انسان بنانے کے لیے ائمہ علیہ السلام نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ رابطے کے حوالے سے کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو کہ لباس پہن لیتے ہیں یا ڈھونگ کرتے ہیں، ان سے کس طرح بچنا ہے۔ کال بھی ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مصطفی بھائی تعظیم نقوی بول رہا ہوں۔ جی تعزیب بھائی، بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ کو۔ جزاک اللہ۔ کرتا ہوں، علیکم خوبصورت السلام۔ گفتگو فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا رضوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بچوں کو بچپن سے دین سکھا دینا۔ اب بات بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن آج جو نوجوان پیرنٹس ہیں، جو ینگ پیرنٹس ہیں ابھی، وہ ینگ پیرنٹس تو خود ہی دنیا میں اتنے مصروف ہیں۔ مائیں ینگ ہیں، بچوں کو کھیلنے کے لیے وہ موبائل دے دیتی ہیں، یوٹیوب پہ پوئمس لگا دیتی ہیں۔ تو کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو ینگ پیرنٹس ہیں پہلے وہ خود دین سیاسی جو ہے اچھا پوائنٹ ہے تھوڑا توجہ دیں اور خود ادب سیکھیں تاکہ بچوں کو بھی ادب سکھا سکیں اور دین بھی سکھا سکیں؟ اگر اس پر روشنی ڈال دیں تو بہت شکریہ، اور انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، بہت شکریہ، بہت فی موقع۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ تعظیم بھائی، جزاک اللہ۔ تعظیم بھائی ہمارے خود ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، اور بہت ہی سینئر ہمارے ہوسٹ بھی ہیں، اور بہت ہی فعال مومن آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ بہت اچھا سوال کیا احمد بھائی، اس کا جواب دے تھوڑا سا۔ اگر ماں باپ کو خود ہی دین نہ پتا ہو اور ان کے دماغ میں دنیا داری ہو اور ان کے دماغ میں سارے ڈیزائنر بھرے ہوئے ہوں تو اولاد کو کیا سکھائیں گے؟
جی آغا جان آواز آ رہی ہے؟ جی آغا کس سے مخاطب ہیں آپ، پہلے یہ تو بتائیں. جی آغا آپ سے آپ کی طرف آ گئے ہیں. اچھا خوب آ ہماری گئے طرف آ گئے ہیں. اچھا اچھا قم خوب پہنچ گئے ہیں آپ. ٹھیک ہے بسم ٹھیک اللہ. ہے ٹھیک. اچھا جی آغا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا نے جو سوال کیا کہ سیدھی سی بات ہے، جو انسان خود مسائل شریعہ کو نہیں جانتا وہ بچوں کو کیا سکھائے گا. فاقد الشے موتی الشے نمی شود، یہ ہمارا کلی قانون ہے کہ جس انسان کو خود نہیں آئے گا وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا. سب سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو جیسے ہماری دوسری ضروریات ہیں، کھانا پینا اوڑھنا، دوسرے مسائل کی طرف ہم متوجہ ہیں، تو ماں باپ کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو روحانی اور معنوی ہماری غذا ہے وہ دین ہے، اچھا نہیں، دین یہاں پر پر ایک عمل چیز اور، کرنا ہے. اگر ان کے اچھا نزدیک یہ چیز مہم نہیں ہے کہ میں دین سکھاؤں یا نہ سکھاؤں، دونوں برابر ہیں، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر نہ سکھایا تو اس کا جواب کیا دینا پڑے گا. اگر یہ سینس پیدا ہو جائے تو پھر ہر آدمی سکھائے گا، خود بھی سیکھے گا سکھائے گا بھی. اب اگر اس کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو کہ سکھایا تو اچھا ہے، کیا نہ سکھایا تو کوئی بات نہیں، تو پھر مسائل خراب ہے. اس کو اگر آپ صرف 2 منٹ میں کر دیں تاکہ میں پھر شاہ عبد العزیز مسیح پہ آؤں، کیونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہو گیا واپس، وقت کم ہے. اگر سیدھی سی بات ہے، جو انسان مسائل شریعہ کو نہیں جانتا، آپ توضیح المسائل کی ابتدا میں ہی پڑھیں گے نا، تو جو انسان اہل بیت علیہ السلام کے حلال الحرام جو خداوند متعال نے حلال الحرام بتایا ہے اس کو نہیں سیکھتا، اس کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے بہت عجیب الفاظ اس شخص کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ وہ قابل مذمت ہے، اور اے کاش کہ میں اس کو کوڑے مارتا جو انسان حلال الحرام کو نہیں سیکھتا. انسان کو یہ حلال الحرام کے احکامات سیکھنے چاہیے، عقائد سیکھنے چاہیے. اور ابھی میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں تقریباً اس کی طرف ہی میں متوجہ کروں گا اور اس کو سلسلے کو متصل کروں گا کہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، اگر انہوں نے قیامت کے دن ان میں سوال کیا جائے گا، زوجہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حتیٰ کہ روایات میں اس دن ہم نے یہ بھی پڑھا، اسی شو میں ہم نے بیان کیا، ایل بی ٹی وی کی طرف سے ہم نے بیان کیا کہ جو آپ کے گھر میں بہائم ہیں، جانور ہیں، ان پر آپ نے ظلم کیا ہے، ان کا حق ادا نہیں کیا، اس کا بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. تو بچے تو آپ کی اولاد ہیں، اس کو اگر آپ نے فقط نام کا علی والا بنا دیا لیکن کردار میں علی والا نہیں بنایا، کردار میں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار نہیں بتایا، اس پر آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ سیرہ امام ہادی کیا ہے، تو قیامت کے دن امام ہادی کے محضر میں جب آپ جائیں گے تو مولا ہادی علیہ السلام نہیں پوچھیں گے بالکل صحیح کہا، رہے تھے، میرا کردار نہیں بتا رہے تھے، میں نے کتنے کٹر حالات میں دین کو بچایا، تم دین سکھا بھی نہیں سکتے تھے. بالکل صحیح. قبلہ شاہ عبد العزیز الحسنی کے امام وکیل تھے، اور شاہ عبد العزیز حسنی جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہ وہ امام کی خدمت میں آئے اور اپنے عقائد کو پیش کیا. میں خود خدر جلیل القدر سے اس کی علت و غائب کیا تھی. کالر کو لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام. جی سسٹر فرمائیے. جی مجھے سوال کرنا ہے، ایک بات کہنی ہے بسم اللہ. لے کے بسم اللہ. بارے میں جو آپ کا شروع ہوا ہوا. جی 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 بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے. یہ کہنا کہ آج کل جیسے مائیں جیسے اپنے بچوں کو ضرور دین کی تعلیم دیتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں، کوئی ماں بھی اور باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے دین کی تعلیم نہ کریں، بلکہ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں. لیکن جب یہ ہے کہ جہاں کا ماحول ہے اس کا اثر ہوتا ہے بچوں پر، اور جب وہ اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور جب ضرورت کی حد تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کا ہوتا ہے کہ میری ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کو اسٹریس کر دیں، آپ نماز پڑھ لو بیٹا، اتنا ٹائم رہ گیا، اتنا ٹائم رہ گیا، نماز ہو جائے تمہاری، فرض چاہیے، وہ سب کچھ بتاتے ہیں. لیکن مگر نہیں، اب ہم جو ہے نا ہم بالغ ہو چکے ہیں، ابھی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اوپر آئے گا، آپ کا ہو گیا. تو ایسے بھی سچویشن ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، اس میں بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مگر سسٹر اس میں جو ہے وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی اولادوں کو خود جو ہے وہ جہنم کی طرف بھیجیں گے. وہ مانے ہوں گے کہ وہ دین سیکھیں، کیونکہ دنیا طلبی ان کے اندر بہت ہوگی. اور اس چیز کو مائنس نہیں کر سکتے جہاں پر ہم کہتے ہیں کوئی ماں باپ نہیں چاہتے. ہاں وہ نہیں چاہتے وہ، مگر ان کا معیار ہٹ گیا.
وہ دین سے زیادہ جب دنیا کی طرفدار ہو گئے تب بھی وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائے، مال و دولت جمع کرے، خوب فراڈ کرے، حرام کمائے، 20 گھر کر لے، مگر وہ یہ اس معنی میں اچھا چاہ رہے ہیں جو آپ نے کہا نا، کوئی بھی ماں باپ برا نہیں چاہتے، قطعاً برا نہیں چاہتے، ایگری، مگر معیار تبدیل ہو گیا کہ یہ معیار یہ کہ وہ ایک دیندار بنے. اب یہاں پہ معیار آ گیا وہ دنیا دار بنے. بہرحال یہ دو معیارات کے اوپر بات ہے. قبلہ شاہ عبدالعزیز الحسنی رحمۃ اللہ علیہ. جی اگر ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ورنہ خواہر کو بھی جواب دیا جاتا، اور آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کر لیا کہ ہم دین کو اہمیت کتنی دیتے ہیں. ایک کالر کو لے لوں گا، ایک کالر کو لے لوں گا، بس ایک کالر کو لے لوں، پھر آتا ہوں آپ کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مختصر سی کال. السلام موسی بھائی، آپ کے مہمانوں کو بھی السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں پاک امام کی ولادت کی. موسی بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی آغا جلدی سے، کیونکہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی بات بہت ضروری ہے اور وقت میں بس صرف 4 منٹ. میں تو اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں. صرف چھوٹے سے 2 سوال ہیں جو بہت ضروری ہیں. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ والدین پہ جو آپ پہ ہوں گے، والدین سے یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری باتیں ان کی بہترین اور اچھی ہیں. لیکن میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جب کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر سائنس پہ، کمپیوٹر پہ اور بہت آگے بڑھ گئے ہیں. ماں باپ جو ہے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چیزوں کو نہیں. اگر اس پہ ایک الگ شو میں بات کر لیتے ہیں، ابھی اس کا جواب ہو نہیں پائے گا کیونکہ صرف شاہ عبدالعظیم حسنی پہ ضروری کرنی ہے اور 4 منٹ ہے میرے پاس. بالکل بالکل. آتے لفظوں میں ایک سوال پوچھا، جلدی سے کرتے ہیں، جلدی سے کرتے ہیں، ہوگا جلدی سے کرتے ہیں. اس پہ اگر بات ہوگی جی اگر ٹائم جا رہا ہے جلدی سے کرتے ہیں. اب تو پتہ ہے میں ایسا سوال کبھی نہیں کرتا جو فضول ہو. یا اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ کمپیوٹر نہیں جانتے تو وہ کس طرح بچوں کو سمجھا سکے، جبکہ بچے ان سے بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی بات بتاتے ہیں تو بچے ان کو 1 منٹ میں ٹک ٹک کر کے بتا دیتے ہیں جی آپ یہ بات کریں، لیکن بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بتائے کہ وہ کیسے اس کو طریقے کو کر سکیں گے. دوسرا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو آپ بچوں کو لے کے اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے مفادوں میں 2 قسم کے گروپ آ چکے ہیں، کوئی غازی ہے، کوئی مقصر ہے، کوئی کچھ ہے، تو بچے تقسیم ہو کے گھر آ جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا آپ نے؟ بہت اچھا. شاہ عبدالعزیز حسنی پہ آ گیا اس پہ وہیں سے اس کا جواب ملے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھوڑا سا پہلے نقوی صاحب آتے تو پھر تفصیل سے بات ہوتی، جو انہوں نے عقائد کی بات کی. شاہ عبدالعزیز حسنی کی چیپٹر پہ جواب اس میں مل جائے گا. بسم اللہ. انسان کی زندگی بہت اہم ہے اور اس میں خداوند متعال نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. اس مختصر سی زندگی میں انسان اپنے عقائد اگر سیٹ نہیں کرے گا اور اس کا اختتام عاقبت ان عقائد پر نہیں ہوگی تو وہ جہنمی ہے. عاقبت بالخیر ہونا چاہیے. اب دیکھیں عبدالعظیم حسنی ایک عظیم وکیل ہے، ایک عظیم سید ہے. وہ ہستی ہے جن کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب ہے. تو اس سے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا مقام اور منزلت کیا ہوگا. اتنی عظمت، اتنا مقام. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو آپ نے جس کی طرف متوجہ کیا یا بھائی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم اس دور میں جہاں پر اتنے سارے سوالات ہیں، منبر ہمارا محفوظ نہیں ہے، کوئی کسی کو غالی بنا رہا ہے، کوئی کسی کو مقصر بنا رہا ہے، کسی کے عقائد پراکندہ ہیں. ہم کس کے پاس جائیں، کس کے محضر میں جائیں؟ اس کا پہلے میں نے جواب دیا. 3 منٹ رہ گئے. بسم اللہ. اس کا پہلے میں نے جواب دیا، صحیح عالم کا انتخاب کریں. آپ ہر کسی کو ممبر پر نہ لائیں تاکہ آپ کے عقائد نہ بگڑیں. آپ کے بچے دیکھیں، ہم پورے سال میں مختصر مجالس سنتے ہیں اور وہ مجالس بھی اگر کوئی ان پڑھ آدمی، جاہل آدمی پڑھے گا آگے تو سیدھی سی بات کہ آپ کے عقائد منحرف ہو جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پڑھیں. ہم ماں باپ کہتے ہیں یہ تو ہم سے بچے زیادہ جانتے ہیں. ماں باپ خود نہیں جانیں گے تو سیرت کیا بتائیں گے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پڑھیں. نہیں پڑھیں گے جواب نہیں ملے گا. شاہ عبدالعظیم 2 منٹ رہ گیا. شاہ عبدالعظیم حسنی امام کے محضر میں آتے ہیں. میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس میں یہ سارے جوابات موجود ہیں. اس حدیث میں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں آغا عبدالعظیم حسنی آتے ہیں کہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی منزلت اور مقام والا مولا، میں دین اپنا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرا دین صحیح ہے، میرا دین صحیح ہے. میں امام ہادی کے محضر میں آیا ہوں.
عبد العظیم حسنی اس مقام اور منزلت کا اور امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی محضر میں ہے، مولا میں آپ کو عقائد سنا رہا ہوں، یہ میرے عقائد سنیے تو ذرا، کیا میرے عقائد صحیح ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ مرحباً بک یا ابا القاسم، خوش آمدید، انت ولینا حقاً، تم ہمارے سچے ولی ہو، یبن رسول اللہ ارید ان اعرض علیک دینی، اے میرے امام میں چاہتا ہوں اپنا دین آپ کو سناؤں، واہ، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے قائم رکھے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا یہ نہیں کہتے چھوڑو اب عقائد کیا سناؤ گے آپ صحیح ہو، نہیں، مولا نے فرمایا ہاتھ یا ابا القاسم مجھے سناؤ۔ فقلت انی اقول ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء۔ حضرت عبدالعظیم حسنی وہاں سے اپنے عقیدے بیان کرتے ہیں کہ خدا واحد ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، خارج من الحدین، حد الابطال و حد التشبیہ، مولا خدا ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسے بھی نہیں کہہ سکے، کوئی ایسے بھی نہیں کہہ سکتا کہ خدا کا ہاتھ بنا لے، خدا کے مثلاً اس انداز سے یہ وجہ بنا لے، نہ تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ خدا کو اس انداز سے تعطیل کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کرنی۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا سُورَةٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا جَوْهَرٍ بَلْ هُوَ مُجَسِّمُ الْأَجْسَامِ، خدا جسم نہیں ہے، خدا صورت نہیں ہے، خداوند متعال جسموں کو بنانے والا ہے، صورتوں کو بنانے والا ہے، اعراض اور جواہر کو بنانے والا ہے، اور خداوند متعال کے بارے میں یہ ساری وصفیں بیان کر کے فرماتے ہیں ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے عبد ہیں، خاتم النبیین ہیں، فلا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، وان شریعتہ خاتمۃ الشرائع، ان کی جو شریعت ہے تمام شریعتوں کی اس پر اختتام ہو گیا، خاتمیت ہے، فلا بعدہ واقول ان الامام والخلیفہ وولی امر بعدہ امیر المؤمنین، اپنا عقیدہ بتاتے ہیں ان کے بعد جو امیر المؤمنین ہے علی بن ابی طالب ہے، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین، آخری امام تک آتے ہیں، فقال علیہ السلام ومن بعد الحسن ابنی، اور اس کے بعد میرے بیٹے حسن ہیں، فکیف للناس بالخلف من بعدہ، امام زمانہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جی آگا میں بند کروں، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو کوئی نہ دیکھ سکے گا، ان کا کوئی نام اس انداز سے نہیں لے سکتا، لیکن جب وہ آئیں گے یخرج فیملأ الارض قسطا وعدلا، جب آئیں گے پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت ظلما وجورا۔ اس کے بعد فرمائے تھے اقررت ان ولیہم ولی اللہ وعدوہم عدو اللہ، میں اقرار کرتا ہوں ان سے جو دوستی رکھتا ہے وہ خدا کا دوست ہے، ان سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ پوری حدیث میں چاہتا ہوں سب سنیں، یہ پڑھیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، حدیث عرب دین کے نام سے آپ سب سنیں کہ مولا ہادی علیہ السلام کو آغا عبدالعظیم حسنی نے کیسے یہ روایت پیش کی، اور تاکہ یہ غالی اور مقصر کا جو جھگڑا ہے اس حدیث پڑھنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ کیا ہمارے عقائد ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ حدیث پڑھیں تاکہ آپ کا نظریہ صحیح ہو جائے۔ جزاک اللہ، اپنے دونوں مہمانان گرامی کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں۔ مولانا احمد ولی نقوی صاحب مقدس سے ہمارے ساتھ رہے، مولانا رومان رضوی صاحب نجیب اشرف سے ہمارے ساتھ رہے، اور مہمانوں کے انتہائی مشکور اور ممنون ہے، آپ نے ایک مرتبہ پھر قیمتی ٹائم دیا، اور جو لہٰذا جو ہمیں اس وقت مشکلات ہیں، جو یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہو کہ ٹائم ہمارا محدود ہوتا ہے،